السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 250، آیت نمبر 1 سے 24 تک، لیسن نمبر 250، آیت نمبر 1 to 24۔ لفظی ترجمہ سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حامیم، تنزیل نازل کردہ ہے، اتاری ہوئی ہے، من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے، کتاب ایک کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات، قرآناً قرآن ہے، عربیاً عربی، لقوم ایک قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہے، بشیراً خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، فأعرض تو روگردانی کی، اکثرہم ان میں سے اکثر نے، فہم پس وہ، لا یسمعون سنتے نہیں ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا دل ہمارے، فی اکنۃ پردوں میں ہیں، مما اس سے جو، تدعونا تم پکارتے ہو ہم کو، الیہ طرف اس کے، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، وقر گرانی ہے، ومن بیننا و بینک اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، حجاب ایک پردہ ہے، حجاب ہے، فعمل پس عمل کرو، اننا بے شک ہم، عاملون عمل کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، بشرٌ ایک انسان ہوں، مثلکم تمہاری مانند، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد الہ ایک ہی ہے، فاستقیموا تو سیدھے چلو، الیہ اس کی طرف، واستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، وویل اور ہلاکت ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، الذین وہ لوگ، لا یؤتون جو نہیں ادا کرتے، الزکاۃ زکوٰۃ، وہم اور وہ،
بالآخرتی آخرت کے ساتھ، ہم کافرون وہ انکاری ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، قل کہہ دیجئے، اِنکم کیا بے شک تم، لتکفرون البتہ تم کفر کرتے ہو، بالذی ساتھ اس ہستی کے، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وتجعلون اور تم بناتے ہو، لہو اس کے لیے، اندادا شریک، ذالکا یہ ہے، رب العالمین رب تمام جہانوں کا، وجعل اور اس نے بنائے، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک اور برکت ڈالی، فیہا اس میں، وقدر اور مقدر کی، فیہا اس میں، اقواتہا اس کی پیداوار، اس کی خوراک، فی 4 ایام 4 دنوں میں، سواء برابر ہے، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ثم استوی پھر متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، وہی اور وہ، دخان دھواں تھا، فقال تو اس نے کہا، لہا اس سے، وللارض اور زمین سے، ائتیا دونوں آ جاؤ، یا وجود میں آ جاؤ، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، مجبوراً، قالتا دونوں نے کہا، اتینا ہم آ گئے، طائعین فرما برداروں کی طرح، فقضاہن تو اس نے مقرر کیا ان کو، 7 سماوات آسمان، فی یومین 2 دنوں میں، وأوحى اور وحی کر دیا، فی کل سماء ہر آسمان میں، امرہا کام اس کا، وزینا السماء الدنیا اور خوبصورت بنایا ہم نے آسمان دنیا کو، بمصابیح 7 چراغوں کے، وحفظاً اور حفاظت کے لیے، ذالک یہ،
تقدیر اندازہ ہے، العزیز العلیم غالب علم والے کا، فَإِن پھر اگر، اعرضوا وہ منہ موڑتے ہیں، فقل تو کہہ دیجئے، انذرتکم میں ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃً عذاب سے، مثل مانند، صاعقۃ عذاب کے، عادن قوم عاد کے، وثمودا اور سمود کے، اذ جاءتہم جب آئے ان کے پاس، الرسل کئی رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ کی، قالوا انہوں نے کہا، لو شاء ربنا اگر چاہتا رب ہمارا، لانزل البتہ اتار دیتا، ملائکۃً فرشتے، فإنا تو بے شک ہم، بما ارسلتم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے ہو تم، بہ ساتھ اس کے، کافرون انکاری ہیں، فاما عاد تو لیکن عاد، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وقالوا اور انہوں نے کہا، من کون، اشد زیادہ شدید ہو سکتا ہے، منا ہم سے، قوتاً قوت میں، اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، الذی وہ ذات ہے، خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو یا ان کو، ہوا وہ، اشد زیادہ شدید ہے، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وکانوا اور تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون وہ انکار کرتے، یا ہماری آیات کا وہ انکار کرتے، فارسلنا تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تند تیز، فی ایام نحسات منحوس دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو، عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اور البتہ عذاب آخرت کا، اخزا زیادہ رسوا کن ہے، وہم اور وہ،
لا ینصرون مدد نہ دیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ تو ہم نے ہدایت دی ان کو، فَاسْتَحَبُّوا تو انہوں نے ترجیح دی، العمى اندھے پن کو، علی الہدی ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، صاعقۃ چنگھاڑ نے، العذاب الہون رسوا کن عذاب کی، ذلت کے عذاب کی چنگھاڑ نے پکڑ لیا ان کو، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے، ونجینا اور نجات دی ہم نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وکانو اور تھے وہ، یتقون وہ تقوی اختیار کرتے، ویوم اور جس دن، یحشر اکٹھے کیے جائیں گے، اعداء اللہ اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف، فہم یوزعون تو وہ جمع کیے جائیں گے، حتی یہاں تک کہ، اذا ما جاؤوہا جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، شہدہ گواہی دیں گے، علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و اور ابصارہم ان کی نگاہیں، وجلودہم اور ان کی کھالیں، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے، وقالوا اور وہ کہیں گے، لجلودہم اپنی کھالوں کو، لما شہدتم کیوں تم نے گواہی دی، علینا ہمارے خلاف، قالوا وہ کہیں گے، انطقنا اللہ بلوایا ہم کو اللہ نے، الذی وہ ذات، انطق کل شیء جس نے بلوایا ہر چیز کو، وہو خلقکم اور اس نے پیدا کیا تم کو، اول مرۃ پہلی بار، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، وما کنتم اور نہ تھے تم، تستترون چھپ سکتے، ان اس بات سے کہ، ان یشہد علیکم کہ گواہی دیتے تم پر، سمعکم کان تمہارے، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری نگاہیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری کھالیں، ولیکن لیکن، ظننتم گمان کیا تم نے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یعلم نہیں جانتا کثیرن بہت کچھ مما اس میں سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو وذالکم اور یہ ظنکم گمان ہے تمہارا الذی وہ جو ظننتم گمان کیا تم نے بربکم اپنے رب کے ساتھ ارداکم اس نے ہلاک کیا تم کو فاصبحتم تو ہو گئے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے فَإِن يَصْبِرُوا پھر اگر وہ صبر کریں فَالنَّارُ پس آگ مَثْوًى لَهُمْ ٹھکانہ ہے ان کے لیے وَإِن يَسْتَعْتِبُوا اور اگر وہ توبہ کریں فَمَا هُمْ تو نہیں وہ من المعتبین توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے. سجدہ. اس صورت میں چونکہ آیت سجدہ ہے اور آغاز حامیم سے ہو رہا ہے اس لیے یہ صورت حامیم السجدہ کے نام سے معروف ہے، اور اس کے علاوہ اس کو صورت فصلت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آیت نمبر 3 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، اس کے 54 آیات ہیں، 796 کلمات ہیں اور 3350 حروف ہیں. اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی، اور حوامیم کے عام مزاج کی طرح اس میں بھی توحید کا سبق ہے اور آخرت کے بارے میں بات کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم. تنزیل نازل کردہ ہے. تنزیل باب تفعیل سے مصدر ہے، نازل کرنا، اور تنزیل کی خوبی یا خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی بھی کام کو آہستہ آہستہ کرنا، درجہ بدرجہ کرنا پایا جاتا ہے اس کے معنی میں. تنزیل یعنی یہ قرآن مجید نازل کردہ ہے یا نازل کی ہوئی ہے یا اس کا نازل کرنا ہے من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کی طرف سے. تو تنزیل سے پہلے بیسیکلی ہاذا محذوف ہے. ہاذا تنزیل، یہ تنزیل ہے یعنی یہ نازل کردہ کتاب ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. جیسے سورۃ الرحمن کے شروع میں آتا ہے الرحمن علم القرآن، تو گویا قرآن کا نزول اللہ کی رحمت کی علامت ہے. یہ بندوں پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی کتاب اتاری. کتاب ایک کتاب ہے، اور کتاب فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں، یعنی مکتوب. کہاں؟ لوح محفوظ میں. اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج آیت 21 اور 22 میں آتا ہے. کتاب فصلت آیاتہ، فصلت کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات. فصلت کا لفظ فصل سے ہے، فا صاد لام، اور یہ بھی باب تفعیل ہے. فصل یفصل تفصیل، تفصیل الکتاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تفصیلاً بیان کرنا. اور
عربی میں فصل کا معنی ہوتا ہے کسی معاملے کو الگ الگ کر کے، کیونکہ فصل میں جدائی کا معنی بھی ہے نا، الگ ہونا، ایک چیز کا دوسرے سے جدا ہونا. کہاں پڑھا آپ نے؟ فصل طالوت بالجنودی، طالوت لشکر کو لے کر چلا، یعنی شہر چھوڑ کے الگ ہوا. تو فصل میں الگ الگ کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور پھر ترتیب وار کر کے بیان کرنے کا معنی بھی ہے، یعنی کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، ترتیب وار بیان کی گئی ہے، ایک سیکوینس میں ہے. آیات ہو، اس کی آیات، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب میں اتارا ہے اس کی ایک ترتیب بھی ہے اور وہ الگ الگ بھی ہے. اور یہ معنی آپ پیچھے سورۃ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، ایسی کتاب جس کی آیات مضبوط باندھ دی گئی ہیں، یعنی باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود الگ الگ بھی ہیں، اور پھر مربوط طور پر معنی بیان کرتی ہیں. من لدن حکیم خبیر، سورۃ ہود کی آیت نمبر 1. سورۃ انعام 114 میں فرمایا انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اللہ نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو مفصل ہے، یعنی تفصیلی بھی ہے اور اس میں ترتیب بھی ہے. قرآناً، قرآن، عربیاً، عربی زبان میں، جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے انا انزلناہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، آیت نمبر 2 سورۃ یوسف. سورۃ الزمر 28 میں آتا ہے قرآناً عربیاً غیر ذی عوج. تو قرآن کے ساتھ عربی کی صفت کیوں لگائی گئی؟ کہ یہ ایسی کتاب ہے جو نمبر 1 عربی زبان میں اتری ہے، بلغت العرب اتری ہے. اور دوسرا معنی، عربی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح، یعنی فصیح و بلیغ ہے. یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جو اپنا مفہوم بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے. لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل عرب کی طرف، کہ اہل عرب جو زبان جانتے ہیں وہ اس کتاب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا کہا گیا ہے، وہ اس کی تفصیلات سے واقف ہیں. لیکن جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی ناسمجھی کا ثبوت دے تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. تو کتاب فصلت آیاتہ قرآناً عربیاً لقوم یعلمون. اور پھر اس سے مراد صرف یہی نہیں کہ عربوں کے لیے نازل ہوا ہے جو عربی جانتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب اتنی واضح ہے، اس طرح کھول کھول کے بیان کی گئی ہے کہ جو بھی علم رکھتا ہو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اللہ کے نزدیک علم والا کون ہے؟ جو کتاب جانتا ہو، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو خواہ کوئی عربی زبان کتنی بھی جانتا ہو، لیکن اگر قرآن کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، تو اس کی یہ عربی دانی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. اہل عرب سے بڑھ کر، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان سے بڑھ کر زباندان کون تھا؟ لیکن اس کے باوجود وہ اس کتاب کا حق ادا نہ کر سکے، جان کر انجان بنے. تو پھر کس کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے؟ جس کا علم اس کے عمل میں بدلے. اب دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے انفارمیشن، آپ کے پاس بہت سی چیزوں کی انفارمیشن ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی. کوئی کسی ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جائیں تو بہت سی چیزیں آپ کو دکھا دیں گے، سنا دیں گے. آپ کے نالج میں، آپ کی انفارمیشن میں، آپ کی اطلاع میں اضافہ ہوتا رہے گا. لیکن یہ اطلاع علم کب بنتی ہے؟ جب آپ اس کو عمل کرتے ہیں یا اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، پھر وہ انفارمیشن علم بن جاتی ہے. جب تک ایکشن شامل نہ ہو تو وہ علم نہیں ہوتا. العلم هو العمل.
عربی میں اس کی تعریف یہ کی گئی کہ علم کیا ہے؟ دراصل عمل کا نام ہے، اور جو علم عمل میں نہ ڈھلے وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں، وہ صرف انفارمیشن ہے۔ پھر علم یعنی اطلاع یعنی انفارمیشن، اور عمل اور تجربہ، جب یہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں تو حکمت بنتی ہے، اور اس کے ذریعے انسان اگلے درجے پہ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس صرف انفارمیشن ہو یا صرف اس پر اس نے وقتی طور پر عمل کر لیا ہو تو اتنی سی بات سے حکمت نہیں حاصل ہوتی انسان۔ حکمت جو ہے وہ تجربے سے آتی ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے اندر شوق کتنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتے ہیں پھر حکمت عطا کرتے ہیں، اور وہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو علم پر استقامت اختیار کرتا ہے، ایک کام کو مستقل طور پر کرتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو واقعی کرتے چلے جاتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کے اندر ایک خاص قسم کی اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے۔ وہ جو خاص کیفیت ہے وہ مسلسل اور ایک لمبا عرصہ کسی چیز پر عمل کیے بغیر نہیں آتی، یعنی اس چیز کے صرف ظاہری حصے کو نہیں بلکہ اس کے اندرونی رازوں کو جاننا اور اس کی تہ تک جانا اور اس کے بہت سے پہلوؤں کو سمجھنا جو ایک ظاہری علم رکھنے والے شخص کو نظر نہیں آتی چیزیں۔ تو تجربہ جو ہوتا ہے، اور تجربے کا مطلب بھی کیا ہے کہ بار بار کرتا رہے انسان اس چیز کو، جس میں ٹائم بھی انسان کا جاتا ہے۔ جو تجربہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے قرآن پاک کو پڑھا، آپ نے ترجمہ یاد کر لیا، آپ نے تفسیر سن لی، آپ کو بہت سی انفارمیشن حاصل ہوگی، ایسے ہی ہے نا، ہو گئی ہے نا۔ اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ عمل میں نہیں سب کچھ آ رہا، وہ اتنی جلدی نہیں آتا، وہ ساتھ ساتھ آتا ہے۔ اچھا، عمل میں بھی کچھ چیزیں آپ نے کر لی، اب کیا ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ہم اپنے اوپر ٹھونس رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ابھی بنی، اسی لیے کیا کرتے ہیں بار بار بھولتے ہیں، بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں، کرتے ہیں پھر نہیں کرتے۔ لیکن جب ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ کرتے 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 پھر آپ اس میں پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ کے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی شخصیت میں جھلکنے لگتا ہے، پھر وہ آپ کی ایک ایسی عادت بن جاتا ہے سب کچھ کہ جس کے بعد آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر خول نہیں چڑھانا پڑتا، پھر وہ بلا جھجک بلا روک ٹوک آپ کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور یہ کام کرتے رہنے سے آتا ہے۔ مثلاً گاڑی چلانے کا ہی معاملہ ہے، آپ بے شک لائسنس لے لیں، لیکن وہ حکمت جو آپ کو 15 سال گاڑی چلا کے آ سکتی ہے وہ ابتدا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ایک کام کو کرتے رہنے سے اگلا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اس کتاب میں بشارتیں بھی ہیں اور اس کتاب میں ڈراوے بھی ہیں، اور جیسے کہ سورۃ الاعراف کے شروع میں آتا ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، کہ اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اور ڈرانا یہ بھی ایک اہم کام ہے۔ فأعرض اکثرهم، تو اعراض برتا ان میں سے اکثر نے۔ قرآن کی اتنی خوبیاں جانتے ہوئے اور اس کا اتنا مؤثر ہونا سمجھتے ہوئے بھی اکثریت نے اس سے منہ موڑ رکھا۔ یہ اکثریت ہر دور میں رہی ہے، خواہ وہ اہل مکہ میں سے ہو یا آج کے دور میں ہو۔ اب دیکھیے کہ کتاب ہے کیا؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ کی بھرپور رحمتوں کے ساتھ اتری ہے۔ ایسی کتاب ہے جس میں ایک ایک چیز کھول کے اور ترتیب سے اور سیکوینس سے اور لاجک کے ساتھ بیان کی گئی۔ کتاب فصلت آیاتہ، پھر کیا ہے؟ قرآنا عربیا ہے، بشیرا و نذیرا ہے، لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔
اس سے دلچسپی نہیں ہے. اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑ جانا، بے رخی اختیار کرنا، کسی چیز کو اہمیت نہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. پس وہ سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ انسان کس بات کو سنتا ہے؟ جس میں اسے دلچسپی ہوتی ہے، جس میں اسے کوئی فائدہ نظر آتا ہے. ایک طرف ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو. کسی سے بھی آپ پوچھیں جو اللہ کو مانتا ہے، کیا آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے؟ وہ کہے گا ضرور چاہیے. اگر آپ کہیں بتاؤں کہاں سے ملتی ہے؟ کتاب پڑھنے سے. تو وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، اچھا یہ بڑا مشکل کام ہے، رحمت تو چاہیے مگر کتاب پڑھنے کا وقت نہیں. تو بات یہ کہ اصل محرومی اس رحمت سے محرومی ہے جو اسی راستے سے ملتی ہے، جو تقرب اللہ کا ذریعہ بنتی ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. تو ان میں سے اکثر نے اعراض برت رکھا ہے، دور کر رکھا ہے، سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے. کیونکہ سننا سب سے آسان کام ہے. پڑھنے کے لیے بھی انسان کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن سننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کان کھولنے پڑتے ہیں، وہ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں. آپ نہ ہلیں نہ جلیں، ایک جگہ ساکت لیٹے رہیں یا بیٹھے رہیں، کچھ بھی، اور آپ سنتے رہیں تب بھی آپ سن سکتے ہیں. آپ بیمار ہو، آپ ایک لفظ بولنے کے قابل نہ ہو، آپ ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکتے، کچھ نہ کر سکتے، پھر بھی سن سکتے. اس کے باوجود بھی لوگ سنتے نہیں ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی خیر اور خوبی اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سننا ضروری ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا. اور وہ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل، قلب کی جمع، فی اکنۃ، غلافوں میں بند ہے. اکنہ جو ہے یہ کنان کی جمع ہے، اور کاف نون نون اس کا روٹ ہے. اکنہ کہتے ہیں حفاظتی پردوں کو، حفاظتی جگہوں کو، یعنی جہاں کوئی چیز محفوظ کر دی جائے. اور یہاں غلاف کے معنوں میں آیا ہے. غلاف بھی کس لیے ہوتا ہے؟ جیسے قرآن مجید کا غلاف یا کسی بھی چیز کا غلاف اس کی حفاظت کے لیے آتا ہے. تو کنان جو ہے یہ جیسے غطا ہے، اسی وزن پر ہے، ایسا کپڑا جس میں کسی چیز کو اچھی طرح لپیٹ دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کیا ہیں؟ محفوظ ہیں. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف دار ہیں. مما تدعونا الیہ، اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. کیا چیز تھی جس کی طرف آپ بلا رہے تھے؟ توحید. جس توحید کا سبق تم ہمیں دیتے ہو وہ توحید ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دل پر نہیں اترتی، کیونکہ ہمارے دل پہلے ہی تہوں میں بند ہیں. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. وقر ثقل کو کہتے ہیں، گرانی کو، بہرا پن، یعنی ویسے بہرے نہیں تھے لیکن قرآن سننے کے لیے بہرے تھے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. حجاب، حجاب ایسے پردے کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے. ایسا پردہ جس سے ایک چیز کا دوسری کو دیکھنا یا اس تک پہنچنا ممنوع ہو. ایسا پردہ جس سے ایک چیز کا دوسری چیز تک پہنچنا کیا ہو؟ ممنوع ہو. جیسے عورت کے لیے بھی حجاب کس بات کا سمبل ہے، کس بات کی علامت ہے، کس چیز کی پہچان ہے کہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو حجاب جو ہے وہ محض ایک کپڑے کا نام نہیں بلکہ ایک پروٹیکشن بھی ہے، ایک آئیڈینٹی بھی ہے کہ یہ عورت ایک محفوظ عورت ہے، اس تک پہنچنا مشکل ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، لہذا نور ہدایت ہم تک نہیں پہنچ سکتا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 3 چیزیں بنائی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پہلے تو دل، اور پھر دل کے دروازے کان اور آنکھیں. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے دل بھی محفوظ ہے، وہ بھی بند ہے. پھر کان جو ہے وہ
بہرے پن کا شکار ہیں، اور آنکھوں پر پردہ ہے. آنکھیں بھی بند ہیں، کان بھی بند ہیں، اور دل بھی غلاف میں. یعنی کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ ہم تمہاری بات مان جائیں. شدت محسوس کر رہے ہیں ان کے استکبار کی اور ان کے انکار کی اور ان کے قرآن سے دوری کی، کہ ہم کسی صورت بھی اس کتاب کو نہیں مان سکتے، کیونکہ اس کے اور ہمارے درمیان بہت فاصلہ ہے. یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ایسی چیز حائل ہے، ایک ایسی اجنبیت حائل ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. اس بات کا تجربہ عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کو ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بات جاننا نہیں چاہتا یا سمجھنا نہیں چاہتا تو اس کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ غفلت اختیار کرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور اس کی آواز سنتا بھی نہیں. مثلاً اگر آپ سڑک پہ چلے جا رہے ہیں، ایک نہیں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں نا، ان گنت گاڑیاں ہوتی ہیں. آپ صبح جب یہاں پر آئے ہیں تو کچھ آپ کو یاد ہے کہ راستے میں کون سی گاڑی دیکھی تھی؟ کچھ بھی یاد نہیں. کیوں؟ کیا نہیں دیکھی تھی؟ کوئی دلچسپی نہیں تھی. کیا کیا آوازیں تھی راستے میں؟ کچھ یاد نہیں، کیونکہ دلچسپی نہیں تھی. اسی طرح کسی خاص چیز کے بارے میں، کوئی اہم چیز ہو، اس کے بارے میں اگر ہم اس کو اہمیت دیں تو سوچتے ہیں، پھر وہ ہمارے دل کو لگ جاتی، پھر ہمیں کسی لمحے بھولتی نہیں. لیکن اگر ہماری دلچسپی نہ ہو تو بے شمار غور و فکر کے قابل چیزیں، بہت قیمتی چیزیں، بہت فائدے کی چیزیں جن میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. مثلا اگر آپ کے سامنے کسی کی گاڑی جا رہی ہے، انتہائی قیمتی، انتہائی خوبصورت ہے، بہت ہی عالی شان ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کی نہیں، اس لیے آپ کو اس سے دلچسپی نہیں. آپ اس کو دیکھتے بھی کیسے؟ اس کے مالک سے پوچھے وہ کیسے دیکھتا ہے. آپ کا اور اس کا دیکھنا فرق ہے نا، کیونکہ اس کو اپنی گاڑی سے دلچسپی، اسے فکر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے یا خراب نہ ہو جائے، لیکن آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی میل ہے یا نہیں، کیا ہے کیا نہیں. اصل بات یہ کہ دلچسپی، جس چیز سے انسان کو دلچسپی ہو، اس کے لیے اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کا دل جاگتا ہے. وہ سو کے بھی نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا ہے. اسے بند آنکھوں سے بھی بہت کچھ نظر آتا ہے، اور اس کو کانوں سے ہلکی آواز بھی سمجھ میں آتی ہے، اور پورا مطلب اور مفہوم اور اس کے پیچھے خوشی ہے یا غم ہے، خوشخبری ہے، ڈراوا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں، سب سمجھ میں آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلے اتنے تکبر کا اظہار کر کے پھر کہتے ہیں فعمل، اتنا چیلنجنگ انداز ہے، فعمل، کرتے رہو جو کرتے ہو، اننا عاملون، بے شک ہم بھی کرنے والے ہیں. یعنی تم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہو، پہنچاتے رہو، اور ہم انکار کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، یا تمہاری مخالفت پہ تلے رہیں گے. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کریں گے. تو اس کیفیت کو قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی بیان کیا گیا ہے. مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 45 اور 46 میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور تمہارے درمیان کیا آتا ہے؟ ایک غیر مرئی پردہ، حجابًا مستورا، تو بات تھرو ہی نہیں ہوتی. ایک اور جگہ پر آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. سورۃ الکہف. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وہ نہیں ہدایت پانا چاہتے تو اللہ بھی ان کے دلوں کو بھٹکائے رکھتا ہے، ان کو سمجھنے نہیں دیتا. قل کہہ دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، انا بشرٌ، میں ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری ہی طرح، یوحا الیہ، فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی، اور اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. یہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، دعوت اللہ. پچھلی سورت جو حامیم تھی اس میں بھی کیا تھا مضمون؟ دعوت اللہ. اور اس سورت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دعوت اللہ پر فوکس ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، یعنی توحید کی دعوت. فاستقیموا الیہ، پس سیدھے رہو اسی کی طرف. کیا مطلب ہے اس کا؟ سیدھے رہو اسی کی طرف.
کیسے رہیں گے؟ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ رہ کے دکھائیں مجھے، کیا کریں گے؟ اگر سمجھ نہ آئے تو کریں گے کیا؟ دیکھیے اگر آپ لفظ پر آئیے نا، سب سے پہلے جب کبھی مطلب نکالنا نا، سب سے پہلے الفاظ پہ غور کرتے ہیں. فاستقیموا کا لفظ استقامت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ایک سورت میں حکم دیا گیا تھا نا، فاستقم کما امرت، سورت ہود میں فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا ویسے استقامت اختیار کرو. اور یہاں استقامہ کے ساتھ الا بھی ہے جو مزید تاکید پیدا کر رہا ہے. استقامہ الا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر برقرار رہنا، قائم رہنا. اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ کی طرف سیدھے رہو، اس کے لیے عبادت کو خالص کرو، نہ ادھر ہو نہ ادھر. استقامت ہے تو سیدھا قائم ہونا، یعنی بینڈ نہیں کرنا، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اسٹریٹ رہنا ہے، اپ رائٹ، اسٹریٹ، سیدھا. یعنی ہر شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو، عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لو. تمہاری عبادت، دعا، ان سب کا مرجع کون ہو؟ اللہ. تمہاری دوڑ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. ارادہ، نیت، مقصد تقرب اللہ. فاستقیموا الیہ، بس اسی کی طرف سیدھے رہو، نہ ادھر نہ ادھر، اور جمے رہو. یہ نہیں کہ ایک دن ایک کام کر لیا دوسرے دن نہیں کیا، یا یہ کہ کچھ کام اس کے لیے کیا کچھ شہرت کے لیے کیا، یہ نہ ہو. فاستقیموا الیہ، بس سیدھے اسی کے ہو جاؤ. واستغفروہ، اور اس سے بخشش مانگو. مغفرت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ستر الذنب اور والتجاوز عنہ یا العفو عنہ، کہ اللہ سے معافی مانگو اور گناہوں کا ڈھانپنا مانگو. یہ معنی ہے. استغفار میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ ایک طرف یا اللہ تو معاف کر دے، اور دوسری طرف ڈھانپ بھی دے، عیب چھپا دے. تو پیغمبر کیا ہے؟ ایک انسان ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر دلیل ہے یہ آیت. تاکیداً یہ بات ہے کہ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، جن نہیں ہوں. کیسا انسان ہوں؟ مثلکم، تمہاری طرح کا. کیونکہ آپ کو وہ ساری ضروریات اور حاجات لاحق ہوتی تھی جو کسی بھی انسان کو. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، نیند آتی تھی، آپ خوش ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے. یعنی وہ تمام کیفیات جو ایک انسان پر گزرتی ہیں آپ پر بھی گزرتی تھی. تو انا بشر مثلکم. لیکن آپ میں اور عام انسانوں میں فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، وحی کا فرق. اور آپ انسانوں کو کس چیز کی طرف بلانے کے لیے آئے؟ توحید کی طرف. اب انسانوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ وہ کیا کریں؟ فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھے جم کے رہیں، اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں. کیونکہ انسان جتنی بھی کوشش کرے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا کے گر ہی جاتا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے. مشرک کی جمع. کون مشرکین؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب یہاں زکوٰۃ کا معنی سمجھنا ضروری ہے. سورت مکی ہے جبکہ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مسلمز پر فرض ہے، مشرک یا کسی کافر پر تو زکوٰۃ نہیں فرض. تو پھر یہاں زکوٰۃ کا کیا معنی ہوگا؟ یہاں زکوٰۃ اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ یہاں عام معنوں میں ہے. اس سے مراد مال کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، نفس کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ سے مراد یہاں نفس کی زکوٰۃ بھی ہے اور مال کی زکوٰۃ بھی، نہیں عام معنوں میں، پاکیزگی کے معنوں میں. یہ تھوڑی سی ٹرکی آیت ہے، اور مشرکین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. یؤتون الزکاۃ یعنی اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے، یہ مراد ہے. یعنی لا یؤتون النفس زکاتہا، اپنے نفس کو اس کی زکوٰۃ یعنی اس کی پاکیزگی نہیں دیتے.
جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے، اور نفس کی پاکیزگی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر ایک تو شرک آتا ہے، اس میں شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی۔ شرک اکبر کیا ہے؟ جیسے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا معبود ٹھہرانا، اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب انسان کے اندر دکھاوا اور ریاکاری ہوتی ہے نا تو ساری عبادات اس کی ضائع ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، بگاڑ کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ مشرکین ہلاکت کا شکار ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کیا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، توحید کا اقرار نہیں کیا، جیسے کہ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو پھر زکوٰۃ میں مال کی زکوٰۃ بھی مراد ہے، اور زکوٰۃ سے مراد اصطلاحی نہیں، یعنی خیر کے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ خیر کے کاموں میں مال خرچ نہیں کرتے، کیونکہ سورۃ الحاقہ کی آیت کے مطابق مشرکین کو جہنم میں جب سزا دی جائے گی تو اس کی وجہ بتائی جائے گی کہ نمبر ایک ان کا ایمان نہیں تھا، نمبر دو یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسکین یا ضرورت مند کو کھانا کھلانا ایک ایسا اہم کام ہے کہ جو ہر انسان کو کرنا چاہیے جس کے پاس بھی کچھ ہو، بھلے وہ مسلم ہے یا کوئی اور ہے۔ یہ بنیادی خوبیوں اور اخلاق کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور پھر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسکین جو ہوتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، جس کو ضرورت ایک جگہ روک دے۔ یہاں پر مشرکین کی جو سزا ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انہ کان لا یؤمن، ایک تو جرم یہ تھا کہ اللہ کو مانتا نہیں تھا، باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو ضرورت مند کو، اور مسکین کے اب آپ دیکھیں چاہے وہ کوئی ملینئر ہو، اگر گھر پانی سے بھر گیا ہے اور وہ کسی اسکول کی بلڈنگ میں بند ہے تو مسکین ہی ہو گیا نا، رک گیا نا، اس کا سب کچھ چلنا پھرنا ہر چیز ٹھہر گئی زندگی۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بارے میں انکاری ہیں، یعنی آخرت کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اللہ کو نہ پہچانے اور پھر خود اپنے پر اور پھر اللہ کے بندوں پر رحم نہ کرے۔ اپنے پر کیسے؟ کہ اگر آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے تو کیا کر رہے ہیں؟ خود پر بھی ظلم کر رہے ہیں نا۔ ہمارا جسم، ہماری زندگی، ہماری جان ہمارے پاس ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت لازم ہے، یعنی ہم خود کو گناہ سے بچائیں، غلط کاموں سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی نہیں بچاتا تو پھر کیا ہے؟ خود کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہا ہے، خواہ وہ شرک ہو یا عبادت نہ کرنا ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو کسی بھی طرح۔ اور خاص طور پر آخرت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ جس کو آخرت کا یقین ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرے نہ۔ بہت سی خرابیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے حساب کتاب کو نہیں جانتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے کم نہ ہونے والا۔ ایک طرف ایمان نہ لانے کی بات تھی اور دوسری طرف ایمان لا کر عمل صالح کی بات ہے۔ صالح کیا ہوتا ہے؟ صلاح، صالح، کسی بھی چیز کا صالح ہونا کیا ہے؟ صالح، صلاح جو ہے فساد کی ضد، اور فساد کیا ہے؟ کسی چیز کے اندر بگاڑ، یعنی اس کا حد سے بڑھنا یا کم ہونا۔ تو عمل صالح وہ ہے جو عین شریعت کے مطابق ہو، جس میں ریاکاری نہ ہو کہ خالص ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی شرک نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سنت کے مطابق بھی ہو، یعنی نہ کم ہونا زیادہ ہو۔ زیادہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ غلو، اور کم کرنا کیا ہوتا ہے؟ افراط تو ہوتا ہے۔ مثلا عمل صالح کے نام سے آپ اگر سنت سے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بدعت ہو جائے گا یا غلو ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر آپ جو آپ سے مطلوب ہے کر ہی نہیں رہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی قابل قبول نہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص 2 نمازیں پڑھتا ہے اور 3 چھوڑ دیتا ہے تو وہ پڑھی نہ پڑھی برابر ہو جاتی۔ تو جو جتنا کرنے کو کہا گیا ہے اتنا کرنا اور اس طریقے پہ کرنا جو کہ مطلوبہ ہے، یہی عمل صالح ہے۔
اس کو تندرستی اور صحت مندی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. صحت مند انسان کون ہوتا ہے؟ یا بیماری کس چیز کا نام ہے؟ جسمانی بگاڑ کا نام ہے. اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ یا کسی چیز کی کمی ہو جاتی جسم میں یا پھر زیادتی ہو جاتی. تو اسی طرح کسی عمل کو مطلوبہ حد سے کم کرنا، مثلا 4 رکعت کی بجائے 3 پڑھنا، یا 5 نمازوں کی بجائے 4 پڑھنا، یا پھر زیادہ کرنا. زیادہ کرنا کیا؟ جو کہا نہیں گیا وہ اپنے پاس سے 5 کی بجائے 6 نماز پڑھنا. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا نہ کم ہونے والا. ممنون کا لفظ جو ہے یہ من سے ہے، میم نون نون. من کا معنی ہوتا ہے کم کرنا. منون کہتے ہیں موت کو، اسی روٹ سے ہے منون. وہ کیا کرتی؟ زندگی ختم کر دیتی، کم کر دیتی. کوئی بھی چیز کم ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر کار ختم ہو جاتی ہوتا ہے نا. اس لیے اس کے معنوں میں منقطع ہونے کا معنی بھی ہے. ٹھیک ہے، من کا کیا معنی؟ کم ہونا اور منقطع ختم ہونا، یعنی تھوڑا ہونا، ہوتے 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 ختم ہو جانا. دنیا میں انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے زندگی ہے، کم ہوتے 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 ایک دن موت آ جاتی. جوانی ہے، کم ہوتے 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 ایک دن بڑھاپا آ جاتا ہے. ساری صلاحیتیں جو ہیں. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ زندگی ختم ہوگی، نہ طاقتیں ختم ہوگی، نہ جوانی ختم ہوگی، نہ صحت ختم ہوگی. یعنی جو نعمت ملے گی وہ پرماننٹ، دائمی اور ویسی ہوگی، وہ چھنے گی نہیں انسان سے. یہ اس کا حسن ہے. دنیا میں ہر ملنے والی نعمت کے ساتھ ایک غم بھی چلا آتا ہے. کس بات کا؟ کہ ختم ہو جائے گی، یہ چھن جائے گی. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، اگر ایک لمحے آپ کو ایک چیز پانے کی خوشی ہوتی ہے تو اگلے ہی لمحے اس چیز کے جانے کا غم بھی دل میں اٹھ جاتا ہے. عین اس خوشی کے ساتھ غم بھی لپٹا ہوا ہوتا ہے. لیکن ایمان لا کر اچھے کام کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ختم نہ ہوگا. آخرت کے اعتبار سے تو دائمی اجر ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں آتا ہے، بندہ مومن جب بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی اعمال لکھ لیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور صحت کی حالت میں کرتا ہے. کیا سمجھ آئے؟ ایک ایسا شخص جو پابندی سے ایک کام کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا نا کہ بہترین عمل وہ ہے جو خواہ تھوڑا ہو لیکن مستقل پرماننٹ کیا جائے، یعنی کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. غیر حاضری نہیں اچھی ہوتی. اچھا عمل کون سا ہے؟ جس میں اسٹیبلٹی، استقامت، پیچھے جو بھی پڑھا. اب کیا ہے، ایک شخص مستقل طور پر عادی ہے صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا، عادت ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا رکھا ہے. کچھ ہو، چاہے میں 1 پارہ پڑھوں، آدھا پڑھوں، 1 صفحہ پڑھوں، کچھ پڑھوں، پڑھنا ہے مجھے. کیونکہ وہ پڑھا نا پیچھے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے. اب کیا ہوا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا، اب وہ تلاوت اس کی منقطع ہو گئی. اب وہ جو خود کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا، سستی نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے اس استقامت کی وجہ سے اس کو ان غیر حاضری کے دنوں میں بھی حاضر شمار کریں گے کہ اس بندے نے کبھی چھوڑا نہیں تھا یہ کام. لہذا اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو بھی اس کا اجر لکھا جائے. غیر ممنون، اجر کم نہ کیا جائے گا یا منقطع نہیں کیا جائے گا، وہ ختم نہیں کر دیا جائے گا، سلسلہ وہ چلتا رہے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ استقامت کا کتنا فائدہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر ایک امپلائی کہیں پر بہت اچھی سروسز دیتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پھر جاب دے دی جاتی، یعنی اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر اس کو نقصان نہیں دیتی، وہ پھر اس سے پہلے سے بھی اچھی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے. یعنی بعض لوگوں کو تو آپ نے دیکھا کہ ریٹائر ہو کے زیادہ اچھی جاب پہ چلے جاتے ہیں، اعزازیہ بھی دیا جاتا ہے، پینشن بھی ملتی. پینشن کس کو ملتی ہے؟ جو ایک کام کو ایک مخصوص عرصے تک مستقل کرتا رہے اور اچھی طرح اچھی پرفارمنس کے ساتھ کرتا رہے. یعنی کہ 2-4 سال کام کر کے چھوڑ دے، اس مقررہ مدت کو پہنچنے سے پہلے اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پینشن نہیں ملتی. اسی لیے بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جاب کھینچے چلے جاتے ہیں کہ نہیں وہ بس اب پینشن ہونے والی ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ہی چھٹی کریں گے.
تو کوئی بھی کام جو سنجیدگی سے کیا جائے، مستقل طور پہ کیا جائے، دلچسپی سے کیا جائے اور صحیح طور پر کیا جائے، عامل الصالحات لہم اجر غیر ممنون. سورۃ انشقاق میں بھی آتا ہے آیت 25 الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. سورۃ 3 آیت 6 میں آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سورۃ 7:54 میں آتا ہے ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا رزق، اس کو کبھی کم نہیں ہونا. عطاء غیر مجذوذ، ایسی بخشش جس کا سلسلہ ختم ہونا ہی نہیں. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے، ڈن، لکھ دیا گیا. اور اسی طرح ایک شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں نام لکھ دیا جاتا ہے. تو کوئی بھی کام جب آپ مستقل طور پہ کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ایک ٹائٹل بھی بن جاتا ہے. اور بہت سے لوگ جو اپنے پیشوں کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں تو وہ ان کے نام پر وہ ٹائٹل حاوی ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہی ان کی پہچان بن جاتا ہے کیونکہ وہ مستقل طور پر اس کام کو کرتے رہے. تو زندگی میں استقامت بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے انسان کو صبر چاہیے ہوتا ہے، ورنہ ہم بے صبرے ہو کر ایک کام 2 دن کریں گے، پھر چھوڑ کے تھک کے بیٹھ جائیں گے، بور ہونے لگے، پھر کچھ اور، پھر ادھر سے دل بھر جائے گا، پھر کچھ اور. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. کچھ بھی کریں، کرتے رہیں. چلیے، تلاوت سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. زندگی میں انسان اچھے اعمال کی جو ایک حلاوت ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے. کوئی بھی آپ اچھا کام کریں، خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، بھلے مشکل ہو، لیکن اس مشکل کے اندر بھی ایک راحت ہوتی. اور پھر مرنے کے بعد جو ہی فوراً انسان قبر میں پہنچتا ہے تو وہ ساتھ اس کا ایک اجر بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ حلاوت اور زیادہ ہو جاتی. پھر قیامت کے دن جنت میں پہنچنے کے بعد پھر تو ایک اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے انسان کو دیا جاتا ہے. لیکن یہ انسان کو یاد رہے کہ کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتا. کرنے سے ہی بات بنتی ہے، کوئی کام نہ کرنے سے کرنے والا اجر نہیں آتا. قل کہہ دیجئے اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی، البتہ کفر کرو گے اس ہستی کے ساتھ. اور تکفرون کا لفظ کفر اور کفر میں ایک تو سبب ہوتی ہے جہالت، چھپانے کا معنی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں، اس لیے جہالت کی وجہ سے انسان انکار کرتا ہے. اور ایک ہے تکبر، یعنی تم جہالت برت رہے ہو، مان کے نہیں دیتے، یا تکبر کر رہے ہو اور انکار کر رہے ہو. بالذی، اس ہستی کا، یعنی اللہ کا. خلق الارض فی یومین، جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں. وتجعلون لہ اندادا، اور تم بناتے ہو یا مقرر کرتے ہو اس کے لیے کئی شریک. انداد ند کی جمع ہے. یعنی اس کی کیا ضرورت ہے کہ جس رب نے تخلیق کیا زمین کو جس پہ تم رہ رہے ہو اور اکیلے تخلیق کیا، تم اس کی عبادت میں اوروں کو شریک کر رہے ہو. ذالک رب العالمین، یہ ہے اللہ رب العالمین، یہ ہے رب سارے جہانوں کا. ذالک کا لفظ اسم اشارہ بعید ہے جو تعظیم کے لیے ہے، ورنہ ہوا سے بھی بات بن جاتی، ہوا رب العالمین. اگر یہ ہوتا نا تو معنی تو درست ہوتا، لیکن جو تعظیم اور علو مرتبت اور مکان ذالکہ کی وجہ سے ہے، مفہوم میں وہ ہوا کی وجہ سے نہیں تھی. رب العالمین، رب ہے سارے عالم کا. اور عالم کیا ہے؟ عالم کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، ساری مخلوق عالم ہے. یہ اگر آپ کو یاد رہے تو آسانی رہے گی. ٹھیک ہے. اور عالم کا لفظ کس سے نکلا؟ علم سے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو. تو ہر مخلوق نشان ہے کس چیز کا؟ خالق کا. ٹھیک. اور رب میں کیا کیا آتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. خالق مالک کا مفہوم تو بہت دفعہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے مدبر کا مفہوم آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق گریجولی کی، پلاننگ کے ساتھ کی. اور اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ زمین کو 2 دنوں میں بنایا. وہ تو چاہے 1 لمحے میں بنا دیتا، کن کہہ کے بنا دیتا، لیکن اس نے 2 دنوں میں اس کو تخلیق کیا. اب یہ دن کون سے ہیں یہ نہیں ہمیں بتایا گیا. ان دنوں سے مراد اللہ ہی کے دن ہیں، کیونکہ ہر پلانٹ پہ دن کا جو ٹائم ہے وہ فرق ہے.
یعنی زمین پہ دن 24 گھنٹوں کا ہے تو پلوٹو پہ فرق ہے اور نیپچون پہ اور فرق ہے. اور اسی طرح ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر بھی ہے، اور ایک اور جگہ پر 50,000 سال کے. اب یہ کون سا دن ہے، اس کی مدت کیا ہے، یہ اللہ ہی کو پتا ہے. بہرحال ہمارے لیے یوم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ہم وقت کو یوم اور ساعت کے پیمانوں میں ناپتے ہیں اور سمجھنے کے لیے. ذالک رب العالمین، یہ ہے رب سارے جہانوں کا، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. وجعل فیہا رواسیہ، اور اس نے بنائے اس میں، کس میں، زمین میں، کیا، رواسی، راسیت ان کی جمع یعنی بوجھ بنائے زمین پر. اشارہ ہے پہاڑوں کی طرف. بھاری دیگ کو بھی راسیت ان کہا جاتا ہے. وقدور راسیات، راسیت ان کی جمع. تو راسیہ کیا ہے، بھاری پیتل کی دیگ جو گڑی ہوئی ہو یعنی فکسڈ. تو پہاڑ بھی کیا ہے، ایک طرح سے فکسڈ. من فوقہا، اس کے اوپر سے. اوپر سے کیا مراد ہے، یعنی زمین کے اندر گڑے ہوئے بھی ہیں، اس کے باوجود اوپر نظر آتے ہیں. کتنے نظر آتے ہیں، ہر چیز سے زیادہ نظر آتے ہیں. وجعلنا فیہا رواسی شامخات. تو یہ عالیشان پہاڑ جو اللہ نے بنائے، خاص طور پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، علم ہے یہ بھی. وقدر فیہا، اور اس نے مقرر کر دی اس میں، کس میں، زمین میں. قدر یقدر تقدیر اسی سے ہے، اندازے سے رکھنا، اور تقسیم کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اقواتہا، اس کی خوراکیں، یعنی زمین میں اللہ نے تقسیم کر دی ہیں یا اندازے سے رکھی ہیں خوراکیں. ساری زمین پر ایک ہی چیز نہیں اگتی، زمین کے ہر حصے پر مخصوص قسم کی چیزیں اگتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ درخت ایک جگہ ہوتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہوتے. اگر پاکستان کے نقشے کو آپ دیکھیں تو کچھ علاقے چاول کی پیداوار کے لیے مخصوص ہیں، کچھ گندم کی، کچھ مکی ہوتی ہے زیادہ، کچھ جگہوں پر اورنج ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر مینگوز ہوتے ہیں، کچھ میں ڈیٹس ہوتی ہیں. اب وہ ایک ہی شہر میں آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا، یا ایک ہی علاقے میں سب کچھ نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا بھی تو وہ کیسا ہوگا، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوگا، یا اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں، فلسطین کا علاقہ کس کی پیداوار کے لیے، زیتون اور تین یعنی انجیر کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے. تو یہ کس کا فیصلہ تھا کہ اس زمین پر ایسا پھل اگے اور اس پر اس رنگ کے پھول اگے اور اس سائز کے، ایون سائز میں بھی فرق ہوتا ہے. یہ ایک تو اس علاقے کی آب و ہوا کے مطابق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کا مالک بنا کے ایک دوسرے کا ضرورت مند بھی کر دیا. ایکسچینج کریں، ایک علاقے کی چیز دوسرے میں پہنچے، وہاں کی ادھر پہنچے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں. کہیں تیل نکال دیا اور کہیں کچھ اور نکال دیا. یعنی اقوات جو ہیں روزی کے لیے آتا، قوت کی جمع ہے یعنی روزیاں. اور ایک تو براہ راست خوراک کی شکل میں، اور ایک یہ ہے کہ جو زمین کے اندر اور منرلز وغیرہ یا آئل اینڈ گیس وغیرہ ہے، وہ بھی کیا ہے، خوراک کا ہی ذریعہ نا. وہاں پر اگتا کچھ نہیں اور، لیکن وہاں کیا ہے، مثلا پیٹرول ہے تو اس کے ذریعے وہ ان کی روزی ہے، اور اس کے ذریعے وہ مختلف علاقوں سے اپنی چیزیں کھانے پینے کی خرید لیتے ہیں. تو یہ تقسیم کس کی ہے، اللہ کی ہے، کہ اللہ نے خاص پلاننگ کے ذریعے یہ سب کیا ہے. یہ جو رب میں مدبر کا معنی آتا ہے نا، کہ یہ اس کی پلاننگ ہے، ایک منصوبہ بند عمل ہے. منصوبہ بند کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا کام ہے جس کی پلاننگ کی گئی ہے. ایسے ہی بے سوچے سمجھے کچھ اٹھا کے بنا کے رکھ نہیں دیا گیا. کسی بھی کام میں منصوبہ بندی اور اس کام کو بس بغیر کسی پلاننگ کے کرنا، یہ دو فرق چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر آپ کو گھر میں کھانا ہی بنانا ہے تو اچھا کھانا بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی نا. یہ چیز اتنی دیر بھگوئی جائے، اس وقت پکائی جائے، اتنا پانی ڈالا جائے، اتنی فلاں چیز ڈالی جائے. وہ پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک ریسیپی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ چلتے ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ بنتا ہے. اور اگر آپ پلاننگ کے بغیر ہر چیز بس ڈالے چلے جائیں تو اس کے اندر وہ حسن نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیوں مینشن کیا، 2 دن میں یہ بنایا، پھر 4 دن میں یہ سب مکمل ہوا، تاکہ ایک ترتیب اور تناسب اور پلاننگ بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسا مدبر ہے، کیسا خالق ہے. بہت سی چیزوں میں آپ دیکھیے کہ پلاننگ ایک لمبا وقت لیتی ہے، اور جب وہ کام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیر میں ختم ہو جاتا ہے.
لیکن افسوس یہ کہ ہم مسلمانوں کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کی جو بنیادی روح ہے پلاننگ وہ نہیں رہی، اسی لیے ہمارے کاموں میں حسن نہیں رہا، خوبصورتی نہیں رہی، کیونکہ پلاننگ میں دماغ لگتا ہے نا، سوچ بچار لگتی ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، اللہ مالک ہے، ہو ہی جائے گا، چلو چھلانگ لگا دو، کہیں تو پہنچیں گے. تو یہاں پر ایک فطری نظام بتایا جا رہا ہے کہ فطرت کس طرح کام کرتی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف ایک دفعہ کی تخلیق میں نہیں پلاننگ تھی، ہر چیز پر ایک مقرر وقت پر ہوتی ہے. بارشوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، سردی کا، گرمی کا، بہار کا، کبھی پودوں پہ ایک رنگ ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے. یہ ساری اللہ نے خود تقسیم کی ہے، یہ اس کی تخلیق میں اس کی منصوبہ بندی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تخلیق کا عمل یعنی کہ ڈفرنٹ سٹیجز پر ہوا ہے. اور اس میں بھی ایک نشانی ہے نا کہ پھر معبود وہی ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے مقرر کر دی یا تقسیم کر دی اس کی خوراکیں، زمین میں جو جہاں ضرورت تھی خوراک ڈال دی، ہر ایک کو اس کا رزق دیا. اور پھر یہ کہ رزق کھانے والے جو ہیں یا رزق کے ضرورت مند وہ صرف انسان نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی حیوانات ہیں سبھی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں. کس کو کیا چاہیے؟ جو جس علاقے میں جانور پیدا کیا اس علاقے میں اس کی ویسی ہی غذا بھی رکھی. تو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے. فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواءً، پورے کے پورے، نہ کم نہ زیادہ، یعنی یہ سب کچھ 4 دنوں میں ہوا. للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے. سائل کی جمع یعنی تمام مخلوقات، حاجت مند، صرف انسان نہیں. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، جس کو موجودہ اصطلاحات میں نیبیولا کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ایک ہیولا سا دھواں سا، اسموک. آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں نا کہ کائنات یا ستاروں کی پیدائش کے بارے میں خاص طور پر کہ وہ اسموک سے ہوئی، جس کو نیبیولا پھر کہتے ہیں، کاسمک اسموک جسے کہتے ہیں، اور اس میں بہت ساری گیسز پائی جاتی ہیں. وہی دخان، تو آسمان پہلے کیا تھا؟ دھواں سا تھا. فقال لها وللارض ائتیا، تو اس نے اس سے کہا اور زمین سے کہا، ائتیا، دونوں آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ. طوعاً، خوشی سے، او کرہن، یا زبردستی، ناگواری سے. قالتا، دونوں نے کہا، اتینا، ہم آ گئے، طائعین، خوشی سے، فرما بردار بن کر. طائعن کی جمع. طوعن خوشی سے کام کرنے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ اطاعت نکلا ہے. تو طائع کون ہے؟ اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. یہ کس کے وزن پر ہے؟ فاعل، جیسے تابع، اسی طرح طائع، اور اس کی جمع طائعین. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا منصوبہ اور اللہ کی تخلیق. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اور یہ جو کہا نا کہ زمین اور آسمان دونوں سے کہا چاہے خوشی سے آ جاؤ چاہے زبردستی یا ناگواری سے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. مراد یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک طرح سے چوائس بھی دی، اور اس کے بعد ان کی چوائس کیا تھی؟ اطاعت کی، مکمل اطاعت. لہٰذا اب وہ نافرمانی نہیں کرتے، صرف اطاعت ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم انسانوں نے کیا لیا؟ چوائس لے لی، چاہیں تو اطاعت کریں اور چاہیں تو نہ کریں. جیسے سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے نا، انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان فقضاہن 7 سماوات، پھر بنا دیا ان کو، یعنی فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں، 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وأوحى فی کل سماء امرہا، اور وحی کی ہر آسمان میں اس کے کام کی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں انسان کو بھیجا جانا تھا وہاں اللہ نے اہتمام زیادہ کیا ہے. آسمان و زمین دونوں کی تخلیق کے بارے میں آتا ہے نا 6 دنوں میں ہوئی، تو یہاں پر آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ 2 دن میں، اور 4 دن میں زمین کی ایک طرح سے تخلیق، اور پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو سب نعمتیں انسانوں کے لیے محفوظ کرنا تھی وہ سب. خلق لکم ما فی الارض جمیعا.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا مہربان ہے، اور اس نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کے اندر اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کیسے کیسے سامان رکھے، پھر انسان کو بھیجا، انسان آیا اور وہ ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتا ہے یا اس کی نافرمانی کر دیتا ہے. تو پھر ایسے انسان کا انجام کیا ہونا چاہیے کہ جو فرما برداری کرے اس کے لیے انعام، اور جو نافرمانی کرے اس کے لیے ہمیشہ کی سزا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور زینت بخشی ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ. مصابیح مصباح کی جمع ہے، اور مصباح کس کو کہتے ہیں؟ چراغ کو. ستاروں کو آسمان کے چراغ بنایا. وحفظاً، اور حفاظت کا ذریعہ، جیسے سورۃ الحجر میں آتا نا وحفظناها من كل شیطان الرجیم. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. کون سا اندازہ ہے علم والے کا؟ یہ سب تخلیق جو اس نے کی، یعنی اس کا تعلق پچھلی تمام چیزوں سے. تو پہلی بات کیا ہے؟ یعنی یہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دے رہی ہے، اس کے خالق و مالک ہونے کی، اور اس بات کی کہ یہ کسی معمولی ہستی کا کام نہیں، یہ اس کا ہے جو بہت ہی زبردست ہے، بہت قوت والا ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے. اس کے سوا کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. تو یہ جو اندازہ ہے یا یہ جو تقسیم ہے بہت زبردست علم والے کی ہے. کیا چیز؟ پہلی بات یہ کہ ہر چیز ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق بنی ہے. جیسے پیچھے بیان ہے کہ یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پہ ہم نے نہیں بنایا. پھر یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے ساتھ بنی ہے تو اس کا ایک اختتام بھی ہے، اینڈ بھی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بنی. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ہستی اس قدر صاحب علم ہے کہ اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں. دیکھیے کہ مدد اس کو چاہیے تھی، اس کو خود پتہ نہ. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو انسان کے لیے ایسے ہی جیسے گھر کی طرح بنا دیا. آسمان چھت بنا دی اور زمین رہنے کے لیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان پہ کسی اور کی حکومت اور زمین پہ کسی اور کی ہو. سب اسی کا ہے اور حاکم بھی وہی ہے. پھر یہ ہے کہ للسائلین، سوالیوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے سب کچھ اس نے رکھا ہے، لہٰذا اسی سے مانگو، کسی اور کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو. پھر یہ ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے ایک دن اس کے پاس حاضر بھی ہونا ہے، اور پھر جو کچھ تم استعمال کر رہے ہو اس کا حساب بھی دینا ہے، اس کا بل بھی دینا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑے. کون؟ یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ اگر یہ منہ موڑے سارے دلائل جاننے کے باوجود، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے ڈرایا تم کو، صَاعِقَةً، ایک عذاب سے. صاعقہ ویسے تو اس بجلی کو کہتے ہیں نا کہ جس میں آواز بھی ہو اور روشنی بھی ہو، اور جو گرے اور گر کر بھسم کر دے. پہلے سے پارے میں آپ نے پڑھا تھا صاعقہ. لیکن اس سے مراد عمومی طور پر عذاب بھی لیا جاتا ہے، تو یہاں معنی عذاب کا ہے. میں ڈراتا ہوں تم کو اے اہل مکہ اس عذاب سے. کون سے؟ مثل صاعقۃ عاد و سمود، جیسے عاد اور سمود پر عذاب آیا. کیونکہ صاعقہ جو ہے یہ سمود پر گری تھی اپنے لٹرل معنوں میں، لیکن عاد تو آندھی سے تباہ کیے گئے تھے نا، تو اس لیے صاعقہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ عذاب. اور قوم سمود ایک چنگھاڑ سے ختم ہوئے تھے. اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس کئی رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، یعنی ہر طرف سے. آگے اور پیچھے ماضی مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، اور آگے پیچھے جو ہے وہ زمین کے اعتبار سے بھی، یعنی ان کی خاص بستی میں بھی اور اس سے پیچھے بھی اور آگے بھی، یعنی ہر طرف ہدایت کی سہولت موجود تھی. اور سب نے آ کے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہے، لانزل ملائکۃ، البتہ فرشتے اتار دے. فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو یقیناً ہم ساتھ اس کے جو تم دے کے بھیجے گئے ہو اس کے انکاری ہیں. تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے کیونکہ تم ہمارے جیسے انسان ہو. اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا،
اور ہم فرشتوں کی بات پھر خوب مانتے، تم چونکہ فرشتے نہیں ہو لہٰذا ہم تمہاری بات کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جہاں تک عاد کا تعلق ہے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، خود کو بڑی چیز سمجھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ بہت بلند و بالا عمارتیں بنائی تھی انہوں نے، اور بہت دنیاوی اعتبار سے ترقی کی تھی، اور جسمانی اعتبار سے بہت قوی لوگ تھے۔ تو ان ساری نعمتوں میں ایک کے بعد ایک چیز کے اضافے نے ان کے تکبر اور ان کے غرور میں اضافہ کر دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، من کون، اشد زیادہ سخت ہے، شدید ہے، منا ہم سے، قوتاً قوت میں، ہم سے قوت میں کون آگے ہے؟ ہم تو سپر پاور ہیں، ہماری پاور سپر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، خلقہم، جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوتاً، وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت کے اعتبار سے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، انہیں بھول گیا ہے کہ ان سے اوپر بھی کوئی ہے، کسی اور کی قوت بھی ہے۔ مخلوق کی قوت سے وہی متاثر ہوتا ہے جس کو اللہ کی قوت یاد نہ ہو۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے۔ کفر کا معنی بھی انکار ہوتا ہے، اور جہد کا معنی بھی، فرق بتائیے۔ جہد ہوتا ہے انکار مع العلم، علم کے باوجود انکار کرنا جہد ہوتا ہے، اور کفر میں جہالت بھی ہو سکتی ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، ٹھیک ہے نا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، آیات تھیں، یعنی آیات کی موجودگی میں جاننے کے باوجود کیا کرتے؟ انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، کس کو؟ ریحن، ایک ہوا کو، سرسرن، سخت ٹھنڈی اور تیز۔ سرن سے ہے، سرن کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، یعنی کہ رکاوٹ اور بندھنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور ٹھنڈی ہوا کیا کرتی ہے؟ انسان کو ایک طرح سے باندھ دیتی ہے نا، کوئی کام نہیں کر سکتے آپ، سردی لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جکڑ جاتے ہیں نا، یعنی جم جاتے ہیں۔ اور ٹھنڈی ہوا میں ایک جمانے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، بارش برف بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ شور بھی اس میں ہوتا ہے، سخت ٹھنڈی اور شور والی ہوا۔ کبھی ونٹر میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو آپ نے دیکھو گا ان میں ایک سناٹا اور ایک شور اور ایک آواز اور سخت سردی، وہ بند گھروں کے اندر بھی گھسی چلی آتی۔ تو وہ قوم عاد پہ جو آندھی آئی تھی وہ اسی طرح تھی، بہت سخت سردی والی، بہت ٹھنڈی، بہت شور والی اور بہت تیز۔ تصور سے بھی وحشت آتی ہے نا، ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ کیسی ہوا ہوگی نا۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اٹھا پٹھایا۔ اور یہ جو ہوا کی ٹھنڈک ہے، اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی آیا ہے 117 میں، کمثل ریح فیہا سر، ایسی ہوا جس میں ٹھنڈک ہو، پالا ہو، یاد ہوگا آپ نے پڑھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ درختوں کے رنگ بدلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی ہفتے کے اندر تھوڑا سا موسم بدلا، ذرا سی ٹھنڈی ہوائیں چلی، رنگ بدل گئے۔ تو وہاں بھی یہی کانسیپٹ دیا گیا نا۔ یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ سال پہلے مونٹریال میں ایک اسی طرح کا سردی کا طوفان آیا تھا، اور اس کی وجہ سے تاریں جم کے ٹوٹ گئی، بجلی کی تاریں جم گئی، لوگ جم گئے۔ توبہ۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا، ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جو سخت ٹھنڈی اور تیز تھی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، جو ان کے لیے منحوس تھے۔ کتنے دن تھے؟ 7 لیال و8 ایام، نان سٹاپ ہوا چلی۔ کیوں؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم چکھائیں ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب۔ اب یہ عذاب الخزی مضاف مضاف الیہ اور الحیات الدنیا جو ہے یہ صفت موصوف ہے۔ حیات دنیا میں رسوائی کا عذاب ان کو چکھانے کے لیے، یعنی دنیا میں انہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ دنیا میں تو انسان ایک مشکل میں ہو تو دوسرا اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کی مدد نہ کرے گا۔ یہ تھا وہ عذاب جس سے اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا تھا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو راہ دکھائی تھی، ہم نے ان کو ہدایت دی تھی۔ یہ کون سی ہدایت ہے؟
ہدایت ارشاد یا ہدایت دلالت بیان، یعنی راہ دکھا دیا تھا ہم نے، ہدایت توفیق نہیں. ہم نے ان کو راہ دکھا دی. فاستحب العمى، پھر بھی انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو، علی الہدى، ہدایت پر. اب یہاں دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابل آئے. عمى ہے اندھا پن اور ہدا ہے دیکھنا یا ہدایت یا رہنمائی. تو انہوں نے پیغمبروں کی ہدایت اور رہنمائی کے باوجود اندھے رہنے کو ترجیح دی. دیکھیے کہ کس قدر انسان کی بدقسمتی ہے. ایک تو یہ کہ ہدایت کا انتظام نہ ہو، پھر تو انسان مجبور ہے. دنیا میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی کچھ بتانے والا ہی نہیں، لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے. لیکن وہ بستیاں جہاں پیغمبر خود آئے اور بتانے والے موجود تھے، اور پھر لوگوں نے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کی، اندھے بن کے رہنے کو پسند کیا. کیوں؟ جاننا ہی نہ چاہا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب کے کڑکے نے. صاعقہ یہاں پر اب کس معنی میں آ رہا ہے؟ کڑک میں، اصلی معنوں میں آ رہا ہے، مراد کے معنوں میں نہیں آ رہا. العذاب الہون، ذلت اور رسوائی کا عذاب. بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کے اعمال کی بدولت. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو قوم سمود پہ جو عذاب آیا تھا اس کے لیے کئی ایک الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں. ایک جگہ پر صیحہ آتا ہے، یہاں صاعقہ آیا ہے. ایک اور جگہ صیحہ ہے، ایک جگہ رجفہ ہے، تدمیر بھی ہے، تدمر کل شیء. طاغیہ کا لفظ آتا ہے، دمدمہ کا لفظ آتا ہے، عذاب کا لفظ آتا ہے. بما کانوا یکسبون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا. ونجینا الذین آمنوا، اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. یہ کون تھے؟ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ، سورۃ ہود آیت 66. ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہم نے نجات رکھ دی. تو یہ ہے انجام کس کا؟ اطاعت کرنے والوں کا یا نہ. بات یہ ہے کہ جو سچا ایمان ہوتا ہے نا، اور جس میں اللہ کی توحید کا اقرار کرتے انسان اللہ کی طرف اپنے آپ کو جما لیتا ہے، جیسے کہ یہاں کہا گیا فاستقیموا الیہ، پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان ایسی کوئی بات منہ سے نکالے بھی. لیکن جب سارے دروازے بند ہو جائیں، ویسا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے چاروں دروازے لاک ہو جائیں اور چابی اندر ہو، کیا کیفیت ہوتی. تو ان لوگوں کی بھی چابی تو اندر ہی ہے نا، اور کان بھی بند ہے، آنکھیں بھی بند ہے، دل بھی بند ہے. تو پھر جب تک خود ان کے اپنے اندر سے نہیں اٹھے گا تو دوسرے لوگ ہیلپ نہیں کر سکتے. ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو کوئی جیوش اسکالر تھی، گفتگو ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ بچوں کو شروع سے مذہب دین کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، جب وہ بڑے ہوں تو پھر خود ہی چوز کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو پھر ٹوتھ پیسٹ کرنا کیوں سکھاتے ہیں اور کیوں ان سے مختلف کام بچپن سے ہی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، بڑے ہو کے خود ہی سیکھ لیں گے، خود اپنی چوائس سے کر لیں گے جو کرنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں اگر زندگی کی ہم انہیں بچپن سے سکھاتے ہیں تو یہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہے. اس کے بارے میں کیسے نہ ان کو سکھایا جائے. توحید کے بغیر کسی بھی کام میں استقامت نہیں ہوتی. جب انسان کا کام اللہ کے لیے خالص ہو جاتا نا، پھر وہ ہر موقع پر اور ہر حال میں اس کو کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس پہ تنقید کرے، وہ اپنے اس راستے کو چھوڑتا نہیں. صحابہ کرام میں استقامت توحید کی وجہ سے آئی تھی، سچے اور خالص ایمان کی وجہ سے. اور پھر اس پر بڑی سے بڑی چیز آپ کھڑے کرتے جائیں، وہ سب بوجھ اٹھا لیتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی شرک ہو تو باقی اعمال جو ہیں وہ پھر برقرار نہیں رہتے، انسان کے اندر استقامت نہیں آتی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف. ان سب منکرین کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتے ہیں؟ دشمن. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ جمع کیے جائیں گے. یوزع کا لفظ جو ہے یہ وضع سے نکلا ہے، اور وزن کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے اور جمع کرنا بھی. کیونکہ جمع کب ہوتا ہے؟ جب ایک چیز کو روکا جائے تو پیچھے سے دوسری پہنچ جائے تو پھر وہ سب اکٹھے ہو جائیں. سلیمان علیہ السلام کے پرندوں اور فوجوں کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا. اور اس میں تقسیم کا معنی بھی ہوتا ہے، توفیق کا معنی بھی پھر آتا ہے. رب اوزعنی، نفس کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے نا تو سیلف کنٹرول کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ میرے نفس کو روک کے رکھ.
تھام کے رکھ. تو وہ سب کے سب وہاں پر اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی ایک گروہ پہنچ جائے گا, پھر اس انتظار کیا جائے گا, پھر دوسرا آ جائے, پھر تیسرا, سب کو پھر جمع کر لیا جائے گا. حتی اذا ما جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے, میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے. شہد علیہم سمعہم, ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے. وابصارہم, اور ان کی آنکھیں بھی. وجلودہم, اور ان کی کھالیں بھی. بما کانوا یعملون, ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی حشر کے میدان میں انسان کے برے اعمال کی گواہی باہر سے تو ہوگی, اس کے اپنے نفس کی طرف اور جسم کی طرف سے بھی ہوگی. تو مجرموں کے کان مجرموں کے خلاف بولیں گے, ان کی آنکھیں بھی ان کے خلاف گواہ بنے گی, ان کے جسم کی ساری کھال خلاف بولے گی. یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا اسکن اسپیچ, کہ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ سب اس کی اپنی کھال پر جذب ہو جاتا ہے, اور کھال اس کا اثر قبول کرتی, اسی لیے کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی جرجری آتی, کبھی کچھ اچھی بری چیزیں, موسم, گرمی سردی, خوشی غم, ہر چیز کا اثر انسان کے چہرے بشرے اور اس کی کھال پر ہوتا ہے. قیامت کے دن یہ کھال بولنا شروع کر دے گی, اور انسان کہے گا نا کہ تم کیوں بول رہے ہو, تم کیسے بول رہے ہو. سورۃ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا, الیوم نختم علی افواہہم, منہ پہ ٹھپا لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم, پاؤں گواہی دیں گے. اور وجہ بما کانوا یعملون, جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوں گے. اب اگر کسی مجرم کو اس کے ایک جرم پر سزا دی جانی مطلوب ہو تو گواہی کے بغیر تو انصاف نہیں ہوتا نا, یعنی گواہ آنے چاہیے حق میں. یہ خلاف مثلا کسی نے قتل کیا, کوئی انسان اس کو دیکھنے والا نہیں تھا, قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو نہیں کیا, اور مجھ پہ تو الزام ہے کوئی تو آئے اور میرے خلاف گواہی دے. کوئی انسان نہیں ملے گا, کون بولے گا, اپنے ہی ہاتھ بول پڑیں گے, کیا تھا اس نے یہ جرم. وقالوا لجلودہم, اور وہ مجرم اپنی کھالوں سے کہیں گے, جلد سے کہیں گے, لما شہدتم علینا, تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو. یعنی انسان اپنے جسم کی کھال سے مخاطب ہوگا, اپنی ہی سکن کو کہے گا تم میرے خلاف بول رہی ہو, تمہارے چمکانے میں تو اتنا وقت لگاتی تھی میں, اور تم الٹا میرے خلاف. قالوا, وہ کہیں گے, انطقنا اللہ, بلوا دیا ہم کو اللہ نے. نطق بولی کو کہتے ہیں, بلوا دیا ہمیں اللہ نے. الذی انطق کل شیء, جس نے ہر چیز کو بلوایا, یعنی اللہ چاہے تو ہر چیز بول سکتی. اور اب دنیا میں اس بات کے تجربے ہو رہے ہیں کہ سینڈ کے اندر سے بھی آواز آتی ہے, اور اس کو ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیول بھی متعین کیے جا رہے ہیں کہ کس علاقے کی سینڈ کی آواز کا لیول کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ وہ گنگناتی ہے تو تسبیح کرتی ہے اللہ کی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور اسی نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی بار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی اگر دیکھا جائے تو زبان بھی کیا ہے, جسم ہی کا ایک حصہ ہے نا. اگر وہ بول سکتی ہے تو باقی کھال کیوں نہیں بول سکتی, باقی بھی بول سکتے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ, اور نہ تھے تم چھپتے, اور تم چھپتے نہیں تھے, مگر اس ڈر سے. کب چھپتے تھے؟ کہ لوگ دیکھ لیں گے. ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم, اور تم کو یہ بھول گیا کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں. ولا جلودکم, اور تمہاری کھالیں. لا جو ہے نا یہاں زائد ہے. ولکن ظننتم, لیکن تم نے گمان کیا. ان اللہ لا یعلم, کہ بے شک اللہ تعالی نہیں جانتا. کثیرا مما تعملون, بہت کچھ جو تم عمل کرتے ہو. یعنی چھپ چھپ کے جو تم کام کرتے تھے تو اس وقت تمہیں یہ بھول گیا کہ تمہارے اپنے ہی کان اور آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں, کھالیں تو دیکھ رہی ہیں, اور یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی, لیکن تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی جب انسان سب سے چھپ کے الگ ہو کے غلط کام کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے نا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے چھپ سکتا ہے, اپنے لوگوں سے چھپ سکتا ہے, لیکن خدا سے کیسے چھپے گا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ,
اور یہ تمہارا گمان وہی ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ارداکم، اس نے تم کو ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے. تو انسان کے انجام میں جو نقصان ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی سوچ سے، اس کے گمان سے، اس کے خیال سے. جیسے وہ سوچتا ہے ویسے ہی بولتا ہے اور ویسے ہی کام کرتا ہے، اور جیسے وہ بولتا اور کام کرتا ہے ویسے ہی انجام کو پہنچتا ہے. وہ کہتا ہے نا واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈس. ہم کیا بولتے ہیں؟ جو ہم سوچتے ہیں. اور پھر ورڈس کیا بن جاتے ہیں؟ ایکشن. اور ایکشن ہیبٹس، اور ہیبٹس کیریکٹر بن جاتا ہے، انسان کا ایک رویہ اور ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. اور پھر جو ہمارا طور طریقہ ہوتا ہے وہی بالآخر ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ انجام بن جاتا ہے. پچھلے دنوں میں آپ سے بات ہو رہی تھی نا ایٹیٹیوڈ کی. تو انسان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح بنتا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق ایک رائے قائم کرتا ہے جو کسی بھی چیز کے بارے میں ہوتا ہے. گمان ہماری زندگی میں، یہ سوچ ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے. اور دین اور مذہب کے بارے میں بھی جو ہماری سوچ ہے وہ ہمیں کس طرف لے جاتی ہے، آخرت کے بارے میں ہو یا اللہ کے بارے میں ہو یا کتاب کے بارے میں. Different people may see people in the same situation differently. There could be several reactions to one action. Since we also expect others to toe our line, there could be misunderstandings and conflicts. What we see may not be reality. My eyes show me what I want to see, and my ears make me hear what I want to hear. Go out for dinner with your wife. You choose a restaurant because of its elegance, serenity, and the quality of food. As you start your meal, an elderly man and 2 children come in and sit at the table next to yours. After a little while, you hear children quarrel, and the man trying to calm them down. You ignore it, but they keep on squabbling. You give them an angry stare. Annoyed, you turn to the man and say, "You are spoiling everybody's dinner." You pay the bill and leave the restaurant, cursing the family for messing it up. You are about to pull out of the parking lot when the man comes running after you. You stop the car and very cynically ask him, "Now what?" Says he, "I am extremely sorry for what the kids have done. I am their uncle. Their parents died 3 years ago. I have brought them out tonight for a change." All I am saying is that there is no absolute reality of the matter. Different people may perceive and think about same people in the same situations differently. There could be numerous reactions to a single action. Unfortunately, what we perceive out of something is what we believe is the reality. Not only that, but when we also expect others to perceive the same thing as we did. But it is not possible for all of people to perceive things the same way, and hence they cannot act or react the same way. That is the root cause of many misunderstandings as well as many conflicts between people. It is possible because there is no absolute reality of the matter. Your eyes show you what you want to see, and your ears will make you hear what you want to hear. What looks so obvious is not so obvious. کائنات کے بارے میں بھی جو اتنا obvious ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ بھی obvious نہیں. کیوں؟ جو اتنی کھلی کھلی نشانیاں ہیں وہ کچھ لوگوں کو کیوں نہیں دکھتی؟ کیونکہ وہ صرف وہ دیکھتے ہیں جو انہیں پسند ہے یا جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو. تو گمان خواہ اللہ کے بارے میں یا بندوں کے بارے میں یا سوچ اگر درست نہیں تو نہ آپ کی گفتگو درست ہوگی اور نہ آپ کا معاملہ درست ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کانفلکٹ، خسارہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات. اور عموماً شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، ہمارے بارے میں دوسروں کے ذہن میں منفی بات ڈالتا ہے. تو بہت سے لوگ ازمپشن سے کام لیتے ہیں، اینالائز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی کوئی بھی چیز کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی روٹ کاز کو دیکھ سکیں. وہ صرف ازیوم کر لیتے ہیں اور ازیوم کر کے یقین کر لیتے ہیں اور یقین کر کے پھر اپنا ریاکشن ویسا ہی شو کرتے ہیں جس کا کہ کوئی حق نہیں ہوتا. یعنی کوئی فوڈ بچپن میں اگر آپ نے یا بچوں نے پہلی دفعہ کھائی اور آپ کو پسند نہیں آئی، یا کوئی ایسا ٹیسٹ آ گیا جیسے دودھ پیتے ہوئے کوئی بیچ میں چیز آ گئی، تو آپ دیکھو گے کہ وہ دودھ چھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر دودھ ان کو ویسا ہی پھر نظر آتا ہے.
کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایک خاص چیز سے کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے ہٹ کر دیکھنا نہیں آتا. تو آخرت کے بارے میں یہ گمان تمہارا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اس نے تم کو ہلاک کر ڈالا. تو ہم سب کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بارے میں یا پھر رسول کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں یا پھر عام انسانوں کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. اسی لیے اگر کسی کو کوئی گمان ہو تو وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اگر تمہیں اپنے بھائی کے بارے میں غلط فہمی ہو تو اس کے لیے 70 تعویلیں لاؤ اور پھر بھی وجہ سمجھنا ہے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. لیکن ہم میں سے کون ایسے کر سکتا ہے؟ ہم تو ایک بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دینا چاہتے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. تو آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ غلط سوچ سے ہوا تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں کے درمیان جتنے بھی جھگڑے پائے جاتے ہیں نا, خواہ وہ ساس بہو کا جھگڑا ہو, کیونکہ وہ سب سے مشہور ہے اس لیے اس کی مثال دیتی ہوں, عام طور پر جلدی سمجھ میں آتا ہے, یا وہ کاروباری پارٹنرز کا ہو یا وہ ایک جگہ مل جل کے کام کرنے والوں کا ہو. اس میں اصل خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدگمانی سے شروع ہوتی ہے. اور جب بدگمانی پختہ ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ انسان اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے. اسی کے بارے میں آتا نا, کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, کہ بات اتنی بڑی نظر آ رہی تھی پہاڑ جتنی, جب اس کی تہہ کو پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھی. تو جو اتنا obvious بعض اوقات نظر آتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے. تو انسان کو ہمیشہ دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ اور بار بار سوچنے کی عادت ہونی چاہیے. ایک ہی چیز کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنا آنا چاہیے. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو نہ دنیا میں آپ خوش رہ سکتے اور نہ ہی آخرت میں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ. اب آپ دیکھیے بہت سے لوگ گمان کیا کرتے ہیں رب کے بارے میں. یہ تو خیر مشرکین کی بات ہو رہی تھی, لیکن ہم مسلمان بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے, لہذا ہر غلط کام کر لو, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور پھر اس کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے. اب اس طرح کے گمان جو ہم نے دین کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں, اور ان گمانوں کی وجہ سے ہم عمل کی طرف نہیں آتے, یعنی وہ گمان اور وہ خیال جنہوں نے ہمیں عمل سے دور کر دیا ہے اور خدا کا ڈر ہمارے دل سے سرے سے نکال دیا ہے. صرف ہم بشیرن کو لے کے بیٹھ گئے ہیں, نذیرن کو بھول گئے ہیں, تو یہ چیز انسان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. فَإِن يَصْبِرُوا, پھر اگر وہ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, پس آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی اب اگر وہ کوئی ری ایکشن شو نہ کریں اور سارے دلائل ان کے خلاف آ جائیں اور ان کے لیے سزا آگے لکھی ہوئی ہو, تو پھر بھی صبر کریں یا نہ کریں, پکڑ ہے ان کی. اب وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ, اور اگر وہ ناراضگی دور کرنے کی طلب کریں گے تو وہ رضامندی حاصل نہ کر سکیں گے. یستعتبوا, استعتاب پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں, عین تے بے سے ہے. اتاب کہتے ہیں خفگی کے اظہار کو. اتاب نازل ہوا, کبھی سنا یہ لفظ؟ اتبا کا معنی ہوتا ہے رضامندی اور اتاب ہوتا ہے ناراضگی, ٹھیک ہے نا. وزن کے بدلنے سے معنی میں فرق آگے, ایک دوسرے کے اپوزٹ آگے. اور استعتاب باب استفعال ہے, رضامندی طلب کرنا. یعنی اگر وہ اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے قیامت کے دن تو اللہ تعالی راضی نہ ہوگا. فما ہم من المعتبین, تو وہ ان میں سے نہ ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا تھا. سورۃ النحل میں بھی آپ پڑھ چکے, ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. معتبین کون ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جن سے اللہ کی ناراضگی دور ہو گئی, جن کو اللہ نے معاف کر دیا, تو ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی. چلیے ڈراوے کی بات ہے, ہر ایک اگر یہی سمجھے کسی اور کے لیے تو وہ پھر اور ہے کہاں, وہ کون ہے؟ یعنی کہ بعض اوقات ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے چیزوں کو. آپ دیکھیے کہ یہ جو انسان کو اپنے بارے میں خوش فہمی ہو جاتی ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں, یا میں بہت عقل مند ہوں, یا میں سب کچھ جانتا ہوں, اور جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے, تو پھر انسان کے سامنے کتنی بھی کھلی ہدایت پڑی ہو وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا. اور یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی
مثالوں سے بہت اچھی طرح ہم بات سمجھ سکتے ہیں. کتنی ہی چیزوں کے بارے میں روز ہمارا گمان غلط ہوتا ہے، اور کتنے موقعوں پہ ہم کہہ دیتے ہو I'm sorry مجھے سمجھ میں غلط آیا تھا، لیکن کتنی چیزوں کے بارے میں ہم پھر بھی اصرار کرتے کہ نہیں ایسا ہی تھا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تواضع اور تحمل ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو بڑے سے بڑی حقیقت کو بھی وہ جھٹلائے چلے جاتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.